اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو اس پیغام کی طرف توجہ دلائی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ لوگ ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور آہستہ آہستہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کرتے رہے اور تعداد آپ کے ماننے والوں کی بڑھتی گئی۔ نبوت کا جب چوتھا سال ہو گیا، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اب اعلان سب کے سامنے آپ دین کو پیش کیجیے۔ تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے مطابق معلوم ہے سب کو، اور عام طور پہ یہ مشہور واقعہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے جو تقریباً قریب ترین پہاڑی تھی صفا، مکہ کے آبادی کے، وہاں پر جا کر کے آپ نے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ کہہ کر جب آواز لگائی تو سبھی مکے کے مرد عورت وہاں دوڑے۔ تو آپ نے اس وقت کہا، لوگوں، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہاں سے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور عنقریب ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ سبھی لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں بالکل مان لیں گے، ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا دیکھا ہے اور ہم تمہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا اعلان تھا جو تمام اہل مکہ کے لیے غیر متوقع تھا، تو سبھی نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ کے چچا ابو لہب نے بطور خاص آپ کے سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہا کہ کیا کمبخت، اسی لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ ان واقعات کا تذکرہ پچھلی ویڈیوز میں گزر چکا ہے، اور قریش کی مخالفت کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اس دین کا چرچا لوگوں میں کرتے رہے، اور جتنا آپ نے چرچا کیا اتنا ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں نے آپ کے دین کو، دین اسلام کو اللہ کا دین سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور جتنا لوگوں نے اس کو قبول کیا اتنا ہی قریش کی مخالفت آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ بہرحال اس کشمکش مستقل
جاری ہو گئی اور ایسی کشمکش جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا، آپ پر پھپتیاں کسنا، سخت سے سخت ظلم ڈھانا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، اور طرح طرح سے آپ کو ستانا، یہ سب شامل تھا۔ جو لوگ خاص طور سے اس ظلم زیادتی میں پیش تھے، ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نصر بن حارث، امیہ بن خلف اور اسی طرح عتبہ وغیرہ مشہور تھے۔ یہ اس ظلم میں، زیادتی میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روا رکھتے تھے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بے انتہا پریشان کرتے تھے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن پیش کرتے تو یہ شور مچانے لگتے۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے سہل ترین کام تھا اور بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے تھے۔ جوان لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، آپ کے پیچھے، اور آپ کی بات جو آپ کیا کرتے تھے اس کو لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قلب عطا فرمایا تھا، ایسا قلب سلیم عطا فرمایا تھا کہ آپ اس کام میں متواتر لگے رہے اور مستقل آپ نے اس کام جاری رکھا۔ مکے کے لوگوں کے سامنے آپ یہ دین پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ مکے سے باہر کہ جو لوگ مکے میں آیا کرتے تھے ان کے سامنے بھی اس دین کو پیش کیا کرتے تھے۔ اس علاقے میں 2 میلے لگایا کرتے تھے، جس میں اوقاس کا میلہ بہت مشہور ہے، اس میں بھی آپ جایا کرتے تھے اسی مقصد سے، اور جو لوگ وہاں جمع ہوتے تھے ان سے پیش کرتے تھے اس دین کو، ان کے سامنے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ دشمنان دین آپ کے پیچھے لڑکوں کو، آواشوں کو لگا دیتے تھے تاکہ کوئی سن نہ سکے، اور اس حد تک بات پہنچتی تھی کہ کبھی کبھی آپ کے اوپر اینٹ پتھر بھی پھینکے جاتے تھے اس دوران، اور بعض دفعہ آپ کی چادر ہی لے کر کے آپ کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا اس سے۔ غرض یہ کہ مکے کے لوگ جو تھے، وہ جو اس دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اسی طرح کی حرکتیں اور عجیب عجیب انداز سے مخالفتیں کیا کرتے تھے، اور کچھ نہیں تو آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے۔ اب ان اسلام کو اور دین کو قبول کرنے والوں میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو ایسے لوگ تھے جو ان کے سرداروں کے اولادیں تھیں اور امیر لوگوں کے اولاد تھے، یا خود وہ امیر تھے، اونچے درجے کے لوگ کہلاتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو خریدے ہوئے غلام تھے، کسی نہ کسی کی غلامی کرتے تھے۔ انہیں جو بڑے لوگ مکے میں رہتے تھے ان کے غلام تھے۔ ان غلاموں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا مشہور ہے اس لحاظ سے، ان کو بے انتہا ستایا جاتا تھا، اور
طرح طرح کے داؤ پیچ ان کے ساتھ اختیار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر، سخت وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ آپ اٹھ نہ سکیں۔ تو ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مظالم تھے۔ ایک صحابی کے ساتھ یہ کرتے تھے، وہ بھی غلام تھے، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور اس وقت تک لٹائے رکھتے تھے جب تک کہ آپ کے جسم سے چربی نکل کر کے ان کولوں کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ تو یہ طریقہ یہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ اپناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرتے ہوئے آپ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے، سجدہ کرتے ہوئے آپ کے کمر پر مونڈے کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے کافی وزن ہوتا ہے اس میں، آپ اٹھنا محال ہو گیا، اور یہ اوباش قسم کے لوگ ٹھٹے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے گھر پہ جا کے حضرت فاطمہ جو بہت چھوٹی تھیں اس وقت، ان کو خبر دی۔ وہ دوڑی آئیں اور بڑی مشکل سے وہ اوجڑی آپ کے اوپر سے اٹھائی، اور جس کے نتیجے میں آپ اپنا سر اٹھا سکیں۔ جب یہ حرکتیں ان کی فیل ہو گئیں، کامیاب نہیں ہوئیں، تو پھر انہوں نے لالچ دینا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی اور بات کی کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کرا دیں، اگر تم کسی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس سے تمہارا نکاح کرا دیں، تمہیں اگر مال و دولت چاہیے تو پورے مکے کی مال و دولت تمہارے سامنے ڈال دیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ ہو جاؤ تم، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں، لیکن یہ جو دین تم پھیلا رہے ہو اس کو پھیلانا چھوڑ دو۔ تو آپ نے اس کا جواب یہی دیا کہ یہ کام تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ کام مجھے اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے، اس کی ذمہ داری کو مجھے پورا کرنا ہے، میں امین ہوں تو اس کا بھی امین ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد یہ ناکام ہوئے، تو انہوں نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو آپ کے بڑے ہمدرد تھے، ان سے جا کے بات کی، اور جا کے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں۔ اچھا، عرب معاشرے میں حمایت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص بڑے لوگوں میں، ظاہر ہے وہ حمایت کا مطلب یہ کہ وہ جو سرداروں میں سے کوئی شخص اگر کسی کی حمایت کرے اور وہ اپنی حمایت میں لے لے کسی کو، تو پھر اس کو کوئی ستاتا نہیں تھا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے، جو قبیلے کے سردار تھے بنو ہاشم کے، اپنی حمایت میں لے رکھا تھا، اپنی نگرانی میں لے رکھا تھا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے جا کے کہا کہ آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ ظاہر ہے یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، اور کئی مرتبہ انہوں نے جا کر کے حضرت ابو طالب سے یہ بات کہی، اور حضرت ابو طالب اس بات کو ٹال گئے۔ جب زیادہ ان لوگوں نے کہا تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جن سے حضرت ابو طالب بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، ان سے گفتگو کی اور کہنے لگے کہ بھتیجے، مجھ بوڑھے پر اب اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کافی عمر ان کی ہو چکی تھی اور بڑی لجاجت سے انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اور بڑی شفقت کے ساتھ کہی، اور جس انداز سے کہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر پھر بھی آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے باز نہ آؤں گا۔ یہ جملہ بڑا بلیغ جملہ ہے، کیونکہ وہ لوگ لالچ دے رہے تھے مختلف قسم کے، اور اسی لالچ کے ساتھ، لالچ کے پیشکش کے ساتھ وہ حضرت ابو طالب سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے بہت ہی بلیغ جملہ کہا کہ یہ چیزیں جو مجھے پیش کر رہے ہیں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اس زمین میں عام طور پہ ملتی ہیں اور حاصل رہتی ہیں لوگوں کو پاس۔ یہ اگر اتنی ہمت کریں، اتنی محنت کریں، اس قدر جد و جہد کریں کہ سورج بھی اتار لائیں نیچے اور چاند بھی اتار کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھی، ان کا حوصلہ تھا، آپ کا یہ عزم تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا تھا اس کو پورا کرنے کا ان کا مضبوط ارادہ تھا، جو اس قسم کے الفاظ آپ کے منہ مبارک سے نکلے۔ بہرحال یہ بات جب حضرت ابو طالب نے سنی تو انہوں نے کہا، اچھا بیٹا، تم اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، اور میں آخر دم تک تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب یہ چچا اور بھتیجے کا جو تعلق تھا، زبردست قسم کا محبت کا تعلق تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ بہت مشکل اور پریشانی کے وقت آ رہا ہے، حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم جو چاہا کرو، اپنے دین کو کام جاری رکھو، میں برابر تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔ تو اب یہ لالچ بھی کام نہ آیا، تو یہ ظاہر ہے جب لالچ کام نہیں آیا اور ہیلے بہانے مختلف قسم کے جو انہوں نے کیے وہ اختیار کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست نہیں ہوئی، تو انہوں نے مختلف انداز سے بات کرنی شروع کی، نرمی کے ساتھ بات کی۔ تو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہی ان سے، فرمایا، میں جو چیز تمہارے پاس لایا ہوں اس کو مان لو، اسی میں تمہاری بحثی ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے اللہ پر ڈال دی بات۔ اب یہ اہل مکہ کوئی ایسے تو تھے نہیں کہ وہ اللہ کو تسلیم نہ کرتا ہوں، اللہ کو جانتے تھے، اور بہت سے معاملات میں اللہ کا نام لیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور بہت سے لوگوں کے نام انہوں نے عبداللہ رکھ چھوڑے تھے، اور اللہ کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً۔ تو یہ آپ نے کہا کہ یا تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کر لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو تمہارے میرے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک طرح کی انجام کی طرف اشارہ تھا، اور ظاہر ہے یہ اشارہ، اس میں دھمکی بھی تھی، اور یہ احساس بھی دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی وقت ہے، جو مہلت تمہیں مل رہی ہے
اس مہلت کا صحیح استعمال کر لو۔ اوقاس کا میلہ اور ہر سال لگا کرتا تھا رب میں، اور مجنہ کے مقام پر بھی میلے لگا کرتے تھے، وہاں بھی آپ نے جانا شروع کر دیا، دور دور سے لوگ شریک ہوا کرتے تھے وہاں، ان مولوں میں بھی آپ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اسی طرح جب حج کے موقع پر لوگ عرب کے گوشے گوشے سے مکے کی طرف آتے تو اور مینا میں پڑاؤ کرتے، تو اس وقت بھی آپ ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور الگ الگ ایک ایک قبیلے کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ دعوت کا یہ مشن برابر آپ کے ذریعے سے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے چلتا رہا، اور آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور ان کی دشمنی میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ 13 سال کی زندگی مکے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی بڑی سخت زندگی گزری۔ چیدہ چیدہ واقعات آئندہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، ان سے اور واضح ہو جائے گا کہ کس قدر مشکل میں پڑھ کر کے ان بزرگوں نے اللہ کے اس دین کو جاری کیا اور پوری دنیا میں غالب کرنے کے حالات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بھی بہت بہت درود سلام اللہ کی طرف سے، اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی سلامتی کی ہماری سب سے دعا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے مقام پر بلند سے بلند تر مرتبہ عطا فرمائے۔